القاعدۃ الثالثۃ والیقین لا یزول بالشک. تو تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے. ودلیلها ما رواه مسلم عن ابی ہریرہ مرفوعا، اور اس کی دلیل وہ ہے جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعا: اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. کہ آقا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ پائے فاشکل علیہ، اور اس پر یہ مشتبہ ہو جائے، اخرج منہ شیئا ام لا، کہ اس سے کوئی چیز نکلی یا نہیں نکلی. کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے لیکن یہ کہ بس وہ ایک وسوسہ یا وہم کی حد تک ہوتا ہے، پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ ایسا لگ رہا ہے. فلا یخرجن، تو اس پہ وہم ابھی مشتبہ ہو رہی ہے بات اس پر کہ کوئی چیز نکلی یا نہیں نکلی. فلا یخرجن من المسجد، تو مسجد سے نہ نکلے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یا تو وہ بدبو پائے تو اسے محسوس ہو کہ بھئی میرا وضو ٹوٹ گیا جب حکم لگے گا، یا آواز کے ساتھ جو ہے ریح خارج ہو جب حکم لگے گا. کیونکہ خالی وہم ہو رہا ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے کیونکہ وہ طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ گیا ہے تو وضو پر باقی رہے گا. کیوں؟ قاعدہ ہے الیقین لا یزول فی الشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے. وفی فتح القدیر من باب الانجاس ما یوضحها، اور فتح القدیر میں باب الانجاس سے ہے جو اس کو واضح کرتا ہے. فنسوق و عبارتہ بتمامہا، تو ہم بتمامہا ان کی عبارت کو یہاں پر جو ہے لائیں گے، ذکر کریں گے، بیان کریں گے. اس کا قولہ، تو ان کا قول صاحب فتح القدیر کا، تطہیر النجاست واجب بقدر الامکان، کہ نجاست کی تطہیر مراد ہے محل نجاست. نجاست تطہیر کیسے ہوگی؟ نجاست کو دور کرنا. تطہیر سے مراد نجاست کو دور کرنا، یہ محل نجاست کی تطہیر یعنی اس کو پاک کرنا واجب ہے بقدر الامکان، نجاست لگ جائے دھو کر اس کو جو ہے پاک کرنا اس محل کو یا نجاست کو دور کرنا، یہ بقدر امکان حتی الوسع حتی المقدور جو ہے یہ واجب ہے. واما اذا لم يتمکن من الازالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجیس الثوب، رہا یہ کہ جب لم یتمکن من الازالہ، ازالہ اے نجاست یعنی نجاست کو دور کرنا ممکن نہ ہو. کیوں؟ لخفاء خصوص المحل المصاب، محل مصاب یعنی جس محل پر جس جگہ پر نجاست پہنچی ہے خاص طور سے اس کے خفی ہونے کی وجہ سے، خفا اس میں پوشیدگی ہے کہ نجاست کپڑے کو لگی کہاں ہے. مال علم بتنجیس الثوب، یہ علم تو ہے کہ تنجیس ثوب یعنی کپڑے کی نجاست کا علم تو ہے، لیکن وہ محل کس جگہ ہے جس جگہ پر نجاست لگی، گندگی لگی. کبھی کبھی جو ہے چھوٹی موٹی کوئی پیشاب کی چھینٹ آئی، انسان نے کپڑا اتارا اور اس پر کوئی نشان یا ہاتھ میں نہ پکڑا ہو تو دوبارہ اس کو تلاش کرنے میں کہ وہ چھینٹ یا وہ نجاست کہاں لگی تھی وہ ملتا نہیں ہے تو دشوار ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایک میں نے مثال دی، ورنہ ایک آدھ چھینٹ کو تو ازالہ کرنا اس کا واجب نہیں ہے، وہ تو بہتر میں آتا ہے. ہاں قدر درہم نجاست ہو، یا تو اپنی غلاظت کے اعتبار سے یا پھر درہم کی مقدار میں پھیلی ہوئی ہو، اگر نجاست جو ہے خفیفہ ہے رقیقہ ہے تو اب جو ہے اس کو واجب ہے ازالہ کرنا اس کا. اب آستین میں، دامن میں، کہیں بھی جو ہے پائچے پہ کہیں لگی
لیکن اب اس کو معلوم نہیں ہو رہا کہ خاص محل کیا ہے اس کا. قیلا الواجب غسل طرف منہ، تو کہا گیا کہ واجب جو ہے اس کپڑے کا ایک کنارہ، چاہے وہ آستین ہے اگر یا پورا کوئی کپڑا چادر، ایک کنارہ دھونا واجب ہے. فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍ، تو اگر اس کو اس نے دھویا تحری سے غور کر کے کہ اس طرف ہو سکتی ہے، اس طرف چاہیے، یا بلا تحرین، یا بغیر تحری کا ہوتا ہے طہورا، وہ پاک ہو جائے گا. وَذَكَرَ الْوَجْهِ، یا وَذُكِرَ الْوَجْهِ، وجہ کو ذکر کیا گیا کون سی، یعنی جو ہے طہارت ثوب بغسل طرف من، اس کے ایک کنارے کو دھو کر جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا. جب محل مصاب میں خفا ہے، پوشیدگی ہے، تو اس کی وجہ کیا بھائی، یبینو اللہ اثر للتحری، بیان کیا تھا کہ تحری کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یغسل بعضہ، اس کے بعض کو تو دھویا جائے گا، ما ان الاسر طہارت الثوبی، اس کے ساتھ کہ اصل جو ہے طہارت ثوب تھی. اب وقع شک فی قیام النجاست، شک واقع ہوا نجاست کے قیام میں. لاحتمال کور المغسول محلها، جو مغسول کے یعنی اس کے محل کے محل نجاست کے محتمل ہونے کی وجہ سے کہ کون سا محل تھا. فلا یؤخذ بالنجاست بالشک، تو فیصلہ حکم نہیں دیا جائے گا، فیصلہ نہیں کیا جائے گا نجاست کا شک کی بنیاد پہ، اور اصل کیا ہے طہارت ہے. کما اوردہ الازویجابی، جیسا کہ ازویجابی نے اس کو ذکر کیا ہے شرح جامع کبیر میں. قال، تو اصل جو ہے کپڑے کی طہارت ہے محل موصول، جس کو دھویا گیا ہے تو اس کا نجاست کا جو محل ہے اس کو دھویا گیا ہے، لیکن شک واقع ہے اس میں قیام نجاست میں کون سی جگہ ہے. اور اصل جو ہے کپڑے میں طہارت تھی، تو کہہ رہے ہیں نجاست کا جب شک کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے جو ہے یقین طہارت کا پہلے سے کپڑے کی ہے. تو اب وہ محل دھلا یا نہیں دھلا، دھل گیا تو پاک ہو گیا، نہیں دھلا تو اب شک ہے، یقین ہے نہیں کہ نہیں دھلا ہے، اٹکل سے دھویا ہے تحری یا بغیر تحری کے، تو اس لیے جو ہے نماز اس کے ساتھ ہو جائے گی. وقال وسمعت الامام تاج الدین احمد بن عبد العزیز بقوله ويقيس على مسلطين في سیر الکبیر، اور کہا ہے شرح جامع کبیر میں قاضی ازویجابی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام تاج الدین احمد بن عبد العزیز سے سنا، وہ کہتے ہیں اور اس کو قیاس کرتے ہیں، ان کا قول ہے وَيَقِيسُ عَلَى مَسْأَلَةٍ فِي سِيَرِ الْكَبِيرِ، تو اس کو قیاس کرتے ہیں وہ ایک مسئلے پر جو سیر کبیر میں ہے. وہ کیا ہے، ہیا وہ مسئلہ ہے اذا فتحنا حسنا، جب ہم نے کسی قلعے کو کھولا فتح کیا، وفیہم ذمی، اس میں ایک ذمی ہے. اب ذمی ہے لا یعرف، لیکن وہ ذمی اس قلعے میں کون سا ہے، چونکہ ذمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ان میں کفار ہیں، قلعہ فتح کر رہے ہیں، اس وقت فتح کیا. اب ذمی بھی ہے لا یعرف، لیکن وہ ذمی جو ہے پہچانا نہیں گیا کہ معین ان میں کون سا ہے، تو کہہ رہے ہیں لا یجوز قتلہم، ان سب کا قتل جو ہے جائز نہیں ہے، لقیام المانع بیقین، معنی کے قائم ہونے کی وجہ سے یقین کے ساتھ، یعنی ایک ذمی ہے ان میں، اب وہ پہچانا نہیں جا رہا ہے تو کس کو چھوڑا جائے، کس کو قتل کیا جائے. قیام معنی یعنی ذمی کا ہونا یقین کے ساتھ یہ وہاں پر موجود ہے. فلو قتل البعض، تو اگر بعض کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا گیا، او خرجا یا نکال دیا گیا، حلقۃ الباقی للشکی فی قیام المحرم، تو حل ہو جائز ہوگا باقی کا قتل شک کی وجہ سے قیام محرم میں، قضا ہونا. اسی طرح سے یہ ہے فی الخلاصہ، خلاصہ بعد ما ذکرہ مجردا تعلیلی،
تو خلاصہ میں یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے تعلیل سے تجدید کرتے ہوئے بغیر کسی علت بیان کیے، فلو صلی معہ صلاۃ، اگر اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لی، ثم ظہرت النجاست فی طرف آخر، اور پھر نجاست ظاہر ہوئی طرف آخر میں، تجب اعادۃ ما صلی، تو واجب ہے اس کا اعادہ جو اس نے نماز پڑھی تھی، یعنی طرف موصول کو دھو لیا گیا تھا تحری یا بغیر تحری کے، اور پھر بعد میں پتہ ہی چلا کہ نجاست دوسرے طرف نہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی، تو خلاصہ میں یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کیا جائے گا، انتہا۔ وفی ظہیریہ، اور ظہیریہ میں ثوب فی نجاست لا یدری مکانها یغسل الثوب کلہ، انتہا وهو الاحتیاط۔ ظہیریہ میں یہ ہے کہ ایک کپڑا جس میں نجاست ہے، لا یدری مکانها، اس کے مکان کو نہیں جانا گیا ہے، یغسل الثوب، تو کپڑے کو جو ہے دھویا جائے گا، کلھا تمام کو، انتہا وہو الاحتیاط، اور اسی میں جو ہے احتیاط ہے۔ وذالک التعلیل مشکل علی، اور اس کی علت بیان کرنا مشکل ہے ہمارے نزدیک۔ فَإِنْ غُسِلَ طَرْفٌ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الثَّوْبِ بعد الیقین بنجاست، تو اگر دھویا گیا ایک طرف، یہ جو ہے شک کو واجب کرتا ہے، فی طہر الثوب، کپڑے کی طہارت میں، بعد الیقین بنجاست، اس کی نجاست کا یقین ہونے کے بعد، قیلہ کہا گیا، وحاصلہ، اس کا حاصل یہ ہے، یعنی اشکال کی تقریر کا حاصل یہ، انہ شک فی الازالتی، کہ اس کو شک ہوا ازالے میں، بعد تیقنی قیام النجاستی، والشک لا یرفع المتیقن قبلہ، ایک اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جب کپڑے کو دھویا گیا ہے، قیام نجاست کا تو یقین ہو گیا کپڑے میں نجاست ہے، اور ازالے میں شک ہے، نجاست تو ہے، یہ الگ بات ہے کس جگہ ہے، ازالے میں تو شک ہے کہ بھئی اب جب ایک طرف کو دھویا گیا تو ازالہ نجاست کا ہوا یا نہیں ہوا، جس میں لگی تھی وہی دھو لیا گیا یا پھر دوسرا دھویا گیا، تو بعد تیقنی قیام، یہاں تو معاملہ الٹا ہے، تیقنی قیام نجاست، نجاست کے قائم ہونے کے تیقن کے بعد، شک تو ازالے میں ہے، اور والشک لا یرفع المتیقن قبلہ، تو کہہ رہے ہیں شک جو ہے اس کو رفع نہیں کرتا ہے جو متیقن ہو پہلے سے، تو قیام نجاست کا جب یقین ہو گیا اور ازالے میں شک ہے، تو نماز تو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، معاملہ تو اس کا الٹا ہو گیا۔ والحق، تو کہہ رہے ہیں حق بات یہ ہے، ان ثبوت الشک فی کون الطرف الموصول والرجل المخرج هو مقام النجاست والمعصوم الدم یوجب البتۃ الشک فی طہر الباقی و اباحۃ دم الباقین۔ کہہ رہے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ شک کا ثابت ہونا طرف موصول میں، جو دھویا گیا ہے تو اس میں طرف موصول میں ثبوت شک کا پایا جانا، اور قلعہ فتح کیا، تو اس میں سے ایک آدمی نکال دیا گیا مان لو، تو اب جو ہے وہ وہی نکلا ہے جو ذمہ ہے، باقی کا قتل کرنا جائز ہوگا، باقی جو ہیں سب کفار ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ طرف موصول میں شک، یا رجل مخرج میں، طرف مقصول کیا ہوا، مکان النجاستی و مکان نجاست، اور رجل مخرج کیا، المعصوم الدم، تو طرف موصول میں رجل مخرج میں، جو کہ طرف مقصول مکان نجاست ہے، اور معصوم دم رجل مخرج معصوم دم ہے جو ذمہ ہے، یہ واجب کرتا ہے، یوجب البتۃ الشک فی طہر الباقی و اباحۃ دم الباقین، تو شک کو واجب کرتا ہے باقی کی طہارت میں، و اباحۃ دم الباقین، اور باقی کی، وہ رجل ذمہ جو ہے اس میں باقی کی جو ہے دم کی اباحت میں، کہ جو طرف مغسول دھویا گیا ہے تو اب وہی دھل گیا، اب تو صحیح ہے، وہی نہیں دھل گیا تو باقی کی اشارت میں تک ہے، شک ہے۔ ومن ضرورتی صحیح ضرورتی مشکوکن فی، جب یہ مشکوک فی ہی ہے تو اس کی، اس کے ومن ضرورتی سیرورتی مشکوکن فی ہی،
صیرورتی اس کے طرف کپڑے کے جو ہے مشکوک فی ہونے کی بداح سے ضرورت سے کیا ہے ارتفاع الیقین عن تنجسہ اس کی نجاست سے یقین کا اٹھ جانا اور اسی طرح سے وہ معصومیتی ہی اس آدمی کی معصومیت سے یقین کا اٹھ جانا وَإِذَا اشْتَارَ مشکوکاً فی نجاستہ تو جب مشکوک ہو گیا اپنی جن نجاست میں جازت الصلاۃ معہ تو نماز جائز ہوگی اس کے ساتھ جب طرف موصول کو دھویا لیکن اب اس بات میں شک ہے وہ طرف موصول ہی دھلا ہے یا دوسرا دھلا ہے طرف موصول نہیں جو ہے جہاں محل نجاست تھی وہ دھلا ہے تو اب باقی دھل گیا ہے جب تو صحیح نہیں دھلا ہے تو باقی کی نجاست میں شک ہے یقین بھی نہیں ہو سکتا وہی دھل گیا تو جب شک واقع ہو گیا تو یہ شک جو ہے یہ یقین اس کے مشکوک ہونا یہ ارتفاع یقین کو واجب کرتا ہے اس کی نجاست سے یعنی نجاست میں یقین نہیں رہا ہو سکتا وہ دھل گیا ہو اور اس آدمی کی معصومیت کو جب یہ مشکوک ہو گیا اپنی نجاست میں تو یقین جب نجاست کا نہیں ہے جازت الصلاۃ معہ نماز اس کے ساتھ جائز ہو جائے گی بات تو یہاں پہ صحیح ہو گئی مگر اب جو ہے یہ تو نجاست میں شک ہے طہارت میں یقین کہاں ہوا الا ان ھذا مگر یہ کہ ان صحا جب یہ بات صحیح ہو تو لم يبقى لکلمتہم المجمع علیہ قولہم تو پھر ان کے اس قول کا کوئی مطلب نہیں ہوگا جس پر اجماع ہے یعنی ان کے قول کا الیقین لا يرتفع بالشک کہ یقین شک سے جو ہے مرتفع نہیں ہوتا ہے معنی یعنی کوئی معنی نہیں رہے گا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ کیونکہ اس وقت لا يتصور ان يثبت الشک فی محل ثبوت الیقین یہ متصور نہیں ہوگا کہ شک جو ہے ثابت ہو فی محل ثبوت الیقین ثبوت یقین کے محل میں یہ طہارت میں جب یقین ہوتا پھر نجاست میں شک ہوتا تب تو جو ہے یہ بات کہی جا سکتی تھی لیتصور ثبوت شک فی لا يرتفع به ذلك اليقین تاکہ متصور ہو ثبوت شک اس میں لا يرتفع به ذلك اليقین جس سے وہ یقین جو ہے اٹھتا نہیں ہے فمن ھذا حققات جن حضرات نے اس کی تحقیق کی بعد محققین نے تو ان کی مراد یہ لا يرتفع به حکم الیقین کہ حکم یقین اس سے جو ہے مرتفع نہیں ہوگا یعنی کپڑے کی طہارت کا جو یقین تھا اب بعد میں اس میں نجاست ہو گئی تو اگرچہ نجاست میں شک ہے کہ وہ دھلی یا نہیں دھلی مار حکم یقین اس سے جو ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حکم یقین مرتفع نہیں حکم یقین نہیں اٹھے گا وعلی ھذا التقدیر یخلص الاخلاص اشکال فی الحکم للدلیل اس تقدیر پر یہ جو اشکال ہوگا حکم میں ہوگا نہ کہ دلیل میں فنقول ہم کہیں گے وَإِن ثبت الشک فی طہارت الباقی ونجاستہ جب شک ثابت ہوا باقی کی طہارت میں وہ نجاستی اور اس کی نجاست میں بھی شک ہے اور طہارت میں بھی لیکن لا يرتفع حکم ذلك الیقین السابق بنجاستہ شک طہارت میں بھی ہو گیا اور شک نجاست میں بھی ہو گیا تو لیکن طہارت کا شروع میں یقین تھا جب نجس ہوا اب وہ نجس دھلا نہیں دھلا تو اب اس کی جو ہے طہارت میں شک ہو گیا اور نجاست میں بھی مان لو دھل گیا ہو تو نجاست میں بھی شک ہے تو کہہ رہے ہیں جب لیکن لا يرتفع حکم ذلك الیقین السابق جب شک ثابت ہوا پھر طہارت الباقی باقی کے طہارت میں اور اس کی نجاست میں لیکن لا يرتفع حکم ذلك الیقین السابق بنجاستہ لیکن مرتفع نہیں ہوگا حکم ذلك الیقین اس یقین کا حکم جو سابق ہے اس کی نجاست کا وہ عدم جواز الصلاۃ اور وہ عدم جواز الصلاۃ فلا تصح بعد غسل الطرفی اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم یقین جو سابق ہے اس کی نجاست کا یعنی کپڑا نجس تو ہوا ہے اس بات کا یقین ہے
لیکن اب وہ طرف ایک طرف دھو کے وہ نجاست والا ہی اس سے دھل گیا نہیں دھلا، تو اس کی طہارت اور دونوں میں شک ہو گیا، تو یقین جو نجاست کا تھا وہ تو باقی رہا، تو وہ آدم وہ آدم جواز سلاد، تو وہ جو ہے وہ تو آدمی جواز سلاد ہونا چاہیے، فلا تصیح بعد غسل طرفی، تو صحیح نہیں ہوگا طرف کے دھلنے کے بعد، لأن الشک طاری لا يرفع حکم الیقین السابق على محققہ من انہ هو المراد من قولہم، کیونکہ وہ شک جو طاری ہوا ہے یہ رفع نہیں کرے گا حکم یقین سابق کو، یقین سابق کے حکم کو، علی محققہ جن کا اس کی تحقیق کی ہے، من انہ هو المراد من قولہم، یہی مراد ان کے قول سے، الیقین لا يرتفع بالشک، کہ یقین شک سے مرتفع نہیں ہوتا ہے، فغسل الباقی والحکم بطہارت الباقی مشکل، تو باقی کو دھونا اور باقی کی طہارت کا جو ہے حکم دے دینا یہ مشکل ہے، واللہ عالم بالصواب، ونظیر قولی ونظیر قولہم، اس کی نظیر جو ہے ان کا قول ہے، القسمۃ فی المثل من المطہرات، مطہرات میں سے مثلی میں تقسیم، ایک جیسی چیز میں تقسیم، یعنی انہ لو تنجسا بعد البر، بعض خشک چیز جو ہے نزی ہو گئی، ثم قسمہ طہورا لوقوع الشک فی کل جزء، پھر وہ جو ہے نجاست تقسیم کر دی گئی تو طہورا لوقوع الشک فی کل جزء، وہ پاک ہو جائے گا شک کے واقع ہونے کی وجہ سے ہر جز میں، یعنی حل والمتنجس اولا، تو جز متنجس ہے یعنی نجس ہے، یا ہر جز میں جو ہے جب شک واقع ہو گیا تو جائز ہے انتفاع اس سے، یعنی یقین نجاست کا نہیں رہا۔ قلت یندرج فی هذه القواعد، قواعد میں کہوں گا کہ مندرج ہیں اس قاعدے کے تحت چند قواعد، منہا قولہم الاصل بقاء مکان علی مکان، چلیے کل سے پڑھیے گا کہ الیقین لا یزول بالشک، اس کے تحت جو ہے چند قواعد ذیلی درج ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں کل